واپس آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں. اب ان کو جو مجوزہ متن میں کہا گیا ہے کہ 4 ہفتوں کے لیے مشروط اجازت مل گئی ہے, تو یہ بتائیے گا کہ اب آگے کا پروسیجر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی, آگے کا پروسیجر یہ ہے کہ جو ہمارے مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں ان سے یہ بات ہوئی ہے. ان کا یہ جب فیصلہ آیا تھا اس سے تھوڑی دیر قبل ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں اجازت مل جاتی ہے تو ہم ایئر ایمبولینس جو ہے اس کو کہیں گے, اس کو 3 سے 4 گھنٹے پاکستان آنے میں لگتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ نواز شریف آج رات کو ہی جو ہے وہ بیرون ملک علاج کے لیے جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ کل صبح جائیں گے. لیکن ابھی تو اس عدالت کی جو تحریری جو ہے وہ ملے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس اس عدالتی فیصلے کی نقل جائے گی اور اس کے بعد جو ہے حکومت پاکستان جو ہے وہ نواز شریف کا نام ECL سے نکالے گی. اور اس پروسیجر میں بھی جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے عدالت کی طرف سے جو ہے وہ عدالتی حکم نامہ جو تحریری ہے وہ ابھی جاری نہیں ہوا, اور وہ جیسے ہی جاری ہوگا اس کے بعد جو ہے حکومت کی لیگل ٹیم اس کو بیٹھے گی, دیکھے گی اور پھر اس کا نام جو ہے نواز شریف صاحب کا جو نام ہے وہ ECL سے نکالا جائے گا. اور ECL سے نکالنے کے بعد جو ہے وہ نواز شریف اس بات کے لیے آزاد ہوں گے کہ وہ اب بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں. اور ساتھ جو ہے ہمارے مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں ان سے ہماری آج بات بھی ہے ادھر عدالت میں. ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت سے مشہور ہے, جیسے ہی عدالت فیصلہ کرے گی ہم جو ایئر ایمبولینس ہے اس کو کہیں گے اس کو یہاں پاکستان میں آنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر دیکھنا یہ ہے کہ جس جگہ جا کر علاج کروا رہے ہیں وہاں کے ڈاکٹر سے جو ہے وہ نواز شریف کی کس وقت کی اپوائنٹمنٹ طے ہوئی ہے اور وہ وہاں پر وقت کیا ہوگا اور اس حساب سے جو ہے وہ نواز شریف پاکستان سے سفر کریں گے. جی ٹھیک, طارق خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. طارق, جو فیصلہ آج ہوا, جو حالات یہاں تک پہنچے, اس میں آئیڈیل تو یہی سچویشن تھی کہ آؤٹ سائڈ دی کورٹ دونوں فریقین جو ہے کوئی مصالحت کی راہ نکال لیتے, لیکن آج ایک فیصلے میں, آج کی سماعت میں ایک بات بڑی واضح طور پر سامنے آ گئی کہ معزز عدالت کا یہ کہنا ہے کہ ایک سزا یافتہ, ایک کنوکٹڈ کو حکومت کے پاس بھی اختیار نہیں کہ وہ اس کا نام ECL سے نکالے یا اس کو باہر بھیجے. یہ فیصلہ عدالت نہیں کرنا. تو الٹیمیٹلی اگر حکومت اس وقت کر بھی دیتی تو اس کا فائنل ڈیسیشن معزز عدالت نہیں عدلیہ میں ہی آتا. کیونکہ یہاں پہ جو فیصلہ دیا گیا اس میں یہی کہا گیا کہ یہ اختیار جو ہے وہ ECL سے نکالے, یہ عدالت کا ہے جبکہ یہ حکومت کا اختیار نہیں ہے. تو اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو لاہور اسلام ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا تو اس نے ان کو جو ہے ریلیز کے لیے یہ بھی کہا تھا کہ وہ حکومت سے رجوع کریں تاکہ وہ ECL سے نام نکالیں. لیکن چونکہ حکومت نے ان کی درخواست جو ہے وہ منظور نہیں کی اور ان کو کہا کہ اینیمیٹی بانڈ جو ہے وہ جمع کروائیں, جس کے خلاف وہ دوبارہ سے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں آئے اور انہوں نے ECL میں سے نام نکالنے کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر کی, جس پر آج یہ فیصلہ ہوا اور نواز شریف کو اور شہباز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت مل گئی. اور نواز شریف اب اجازت مطابق وہ کسی وقت بھی جب وہ ڈاکٹر ان کو کہیں گے تو وہ بیرون ملک علاج کے لیے جو ہے وہ منتقل ہو سکے. ان کے ساتھ ساتھ شہباز شریف کو بھی اس کی اجازت دی گئی, 4 ہفتوں کے لیے اجازت دی ہے جس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو وہاں کا فارغ خانہ ہے اس سے بھی انہوں نے کہا کہ اس سے رابطہ رکھیں اور میڈیکل رپورٹ جو ہے ان کو بھی نظر میں رکھیں. ٹھیک ہے, بالکل. طارق خان آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن آسما شرازی نے. آسما, جس طریقے سے اس خبر کے حوالے سے, اس نیوز کے حوالے سے کئی باتیں کی جا رہی تھی اور نون لیگ کی جانب سے بہت زیادہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے, تو بالآخر 4 ہفتوں کی اجازت مل گئی ہے, کیا کہیں گی؟ جی, ظاہر ہے کہ یہ ایک ایکسپیکٹڈ فیصلہ تھا, یوں کہ ظاہر ہے کہ جو پلی دی گئی تھی میاں شہباز شریف کی جانب سے کہ ان کے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے لہٰذا ان کو علاج کے لیے باہر جانے دیا جائے, اور اس کے بیچ میں جو حکومت کی طرف سے ہرڈلز آئیں, گو کہ انہوں نے اپنے پوائنٹس اٹھائے لیکن ایک بہت ہی لیگل سا پوائنٹ انہوں نے نکالا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ جی 7 ارب روپے کے بانڈ جو ہیں وہ بھرے جائیں. اس کو بہت قانونی اعتبار سے بہت لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی, جو مبصرین ہیں اور جو بہت زیادہ یعنی کور کرتے ہیں قانون کو, انہوں نے اس کے اوپر کافی تنقید بھی کی کہ یہ قانون کی روح سے یہ قطعی طور پر جو ہے وہ ایک غیر قانونی چیز ہے. بہرحال آج لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جب پہنچا تھا اس میں بھی اس بات کے اوپر بحث کی گئی اور حکومت نے پھر ایسا لگتا تھا کہ جیسے حکومت خود ECL سے نام لینے کا رسک نہیں لینا چاہتی تاکہ ایک جو پولیٹیکل گراؤنڈ ہے جس کے اوپر وہ کھڑے تھے کہ انہوں نے باہر جانے نہیں دیا وہ اس کو فتح ہو. بہرحال اب کورٹ نے اجازت
इजाजत दे दी है और कोर्ट ने कानूनी बुनियादों के ऊपर, क्योंकि कोई भी बीमार अगर उसकी हालत खराब है, तशवीशनाक है, उसको बीमारी की वजह से रोका नहीं जा सकता। और ये भी फिर उन्होंने मुद्दत भी मुतय्यन की है और ये भी कहा है कि इसमें तौसी भी हो सकती है और हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो सफारत खाने के जरिए से नवाज शरीफ से रब्ता कर सकेंगे। अगर उनकी तबीयत ठीक है तो वो वापस आएंगे। तो लगता है ऐसे है कि जब तक उनकी मुकम्मल तबीयत ठीक नहीं होती, नवाज शरीफ साहब अपना इलाज भरपूर तरीके से बाहर ही करवाएंगे, बैरून मुल्क ही रहेंगे। और अब ये इसमें ज़ाहिर है कि 4 हफ्ते का तो वक्त मुतय्यन किया गया है, जो कि बेल के भी 4 हफ्ते ही रह गए थे, जो 8 हफ्तों की टोटल बेल थी उसमें अब 4 हफ्ते रह गए। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सेहत के ऊपर डिपेंड करता है वो कि वो वापस कब आते हैं और वो क्या मुकम्मल सेहत याबी के बाद वापस आते हैं या वो 4 हफ्तों के बाद जो है वो वाकई वतन वापस आ जाएंगे। तो एक बेहतर, बहुत बेहतर ये एक फैसला है और देखा जा रहा था। और ज़ाहिर है हाई कोर्ट ने तो बिल्कुल पूरे कानूनी तकाज़ों को सामने रखते हुए ये फैसला दिया, लेकिन इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी है ज़ाहिर है। और हुकूमत को जरा उसी के ऊपर आते हैं आसमा, जरा उसी के ऊपर आते हैं कि इससे पहले जब सूरत हाल बन रही थी तो दोनों सियासी जमातें नून लीग और पीटीआई अपने अपने सियासी बयानिए के गर्दाब में फंसी हुई थी। कोई भी ये भारी पत्थर चूमने के लिए तैयार नहीं था, डील या ढील का। तो आज अदालत का जो फैसला है इससे दोनों सियासी जमातें और ये अफवाहें भी यकीनन अब दम तोड़ देंगी। ये फैसला यकीनन इंसानी हमदर्दी के तहत हुआ और वहां पे जाके तस्फिया हुआ जहां पर एक सही राय वहां से निकली। तो ये अब सूरत हाल दोनों सियासी जमातों के लिए भी बेहतर है कम अज कम। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक जो सेहत के मामले के ऊपर एक जंग चल गई थी जिसमें हुकूमत भी और खुद PMLN के लोग भी इसमें शामिल हुए। ये एक बहुत ही गैर ज़रूरी जंग जो है वो हुई है पिछले कुछ दिनों में और इसका एक बहुत लेकिन थी दोनों सियासी बुनियादों के ऊपर। खास करके हुकूमत की जानिब से जो बॉन्ड्स की बात की गई उसको बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा उस मामले को। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है उसकी बुनियाद के ऊपर हम किसी को भी ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो बाहर चला जाए। लेकिन इस नैरेटिव की आज जो है वो शिकस्त हुई है। अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत ज्यादा आज हाई कोर्ट के अंदर इस बात के ऊपर कतई तौर पर यानी इलाज के ऊपर सियासत तो बिल्कुल भी कता कलामी होगी। इस वक्त हमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। फयाज साहब, एक जो सूरत हाल बड़ी गंभीर हो गई थी, तशवीशनाक सूरत हाल और उनकी सेहत पे और उसके बाद उसके ऊपर बड़ी सियासत भी हुई। ये बताइए कि अब किस हद तक मामला जो है वो बेहतर हो जाएंगे, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? चौहान साहब अगर इस वक्त हमारे साथ। जी हेलो। जी 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 चौहान साहब फरमाइए। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आपके एक दोस्त कह रहे थे कि इस फैसले के बाद हुकूमत जो बॉन्ड का मुतालबा कर रही थी, इंडेमनिटी बॉन्ड का, उस हवाले से हुकूमत को शिकस्त हुई। तो मैं ये समझता हूँ बात इसके बिल्कुल उलट है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की ये फतह है कि कोई ना कोई कागज जो है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई ऑफिशियल कागज वो आले शरीफ, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब देने के पाबंद हुए हैं। हमने तो ECL में नाम जो है वो अदालत के कहने पे जो है वो नहीं निकाला था। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने काबीना के अंदर अच्छे खासे लोगों की मुखालफत के बावजूद एक गुडविल जेस्चर के तौर पर उनका नाम निकाला था। लेकिन 2 चीजें थी जिसके हवाले से हम अदालतों के पाबंद थे, नवाज शरीफ साहब की जात और नवाज शरीफ साहब के इस केस के हवाले से 2। एक लाहौर हाई कोर्ट का था फैसला कि अगर 8 हफ्तों से जायद जमानत लेनी होगी, एक्सटेंशन लेनी होगी, तो पंजाब हुकूमत से कंसल्ट करेंगे आले शरीफ, नवाज शरीफ साहब की फैमिली। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसले में वो जो उन्होंने राय दी थी कि हमें जमानत दी जाए नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से। अब ये जो 2 चीजों के हवाले से बाउंड किया गया था, तो हम भी मजबूर थे, हुकूमत भी मजबूर थी कि हम किसी ना किसी तरीके से अदालत को एतमाद में लेके, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट के जरिए से हो या जैसे भी हो। वो अलग बात है कि ये खुद लोग अदालत में चले गए, अदालत में जाके इन्होंने कागज तो दे दिया। अब चाहे वो कान को आप दाएं हाथ से पकड़े या बाएं हाथ से पकड़े, डॉक्यूमेंट तो इन्होंने दिया ना। लेकिन अब कम से कम हमारी फेस सेविंग है कि कल इसहाक डार साहब की तरह या हुसैन नवाज साहब की तरह या हसन नवाज साहब की तरह या अली इमरान साहब की तरह जो मफरूज हो गए। इतनी जमानत तो पहले भी दी जा रही थी, क्या आप समझते हैं कि पहले इतनी जमानत भी नहीं दी जा रही थी कि जनाब वो सही होंगे तो वापस आ जाएंगे? आप तो जरे और आज आपका जो ऑब्जेक्शन था, जो ड्राफ्ट जिसको आप लोगों ने कहा कि ये गलत है, उसमें सबसे बुनियादी बात यही थी कि इसमें जो है वो माली उसका रकम का तस्करा नहीं है, इसमें एक टाइम फ्रेम का तस्करा नहीं है।
دیکھیں بات یہ ہے، ایک ڈاکومنٹ تو ہے، چلے انہوں نے زری ضمانت نہیں دی لیکن ہمارا فیس بھی جو ہے نا سیو ہوا، عدالت کا فیس بھی سیو ہو گیا. اور تو آپ اصل میں فیس سیونگ چاہ رہے تھے؟ آپ فیس سیونگ چاہ رہے تھے کیا؟ نہیں، ایک بات یہیں پہ رک جائے، میں آپ کو کلیئر کر دوں. جی آپ سارے ماشاءاللہ بڑے محترم یہاں پہ تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کو 10 جولائی 2007 یاد ہو نا، لال مسجد کا ایشو، تو اس سے پہلے 8 مہینے جب سے یہ ایشو سٹارٹ ہوا تھا نا اکتوبر 2006 سے، تمام تجزیہ نگار جس انداز سے کرٹیسزم کر رہے تھے نا کہ کدھر گئی ریاست، کدھر گئی ریٹ، کدھر گئی فوج، کدھر گئی جناب عدلیہ، کدھر گئی فلاں، کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی ہوتی. لیکن جیسے ہی کارروائی ہو گئی 11 جولائی سے لے کے آج تک، جو پرویز مشرف صاحب کی، شوکت عزیز صاحب کی، چودھری برادران کی، کاف لیگ کی جو لپتر پریڈ اور چھتر پریڈ ہوتی رہی ہے اور آج تک ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم آج بغیر اسی طرح ان کو جانے دیتے اور خدا نہ خواستہ یہ واپس نہ آئے، اس کے بعد پھر آپ دوستوں نہیں ہونا تھا اور پھر آپ کے یہی ٹی وی چینل ہونے تھے، پھر یہی تجزیے ہونے تھے جس پہ ہمارے خلاف آپ نے یہ باتیں کرنی تھی کہ جناب کیوں جانے دیا گیا. اور عدالت نے بھی ہم سے اپنی ہیئرنگ کے اندر یہی پوچھنا تھا کہ کدھر گیا ہمارا وہ ملزم کہ جس کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے سے رابطے میں رہے، اس کی صحت کے حوالے سے، اس کی 8 ہفتے کی ضمانت کے علاوہ ضمانت ہو تو آپ نے جناب اس کو مینیج کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں، ہم نے کوئی غلط مطالبہ نہیں کیا تھا، لیکن عدالت نے ایک فیصلہ دیا. لیکن آج عدالت نے جو پروسیڈنگ رہی اس میں ایک چیز اور بھی واضح ہو گئی کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کنوکٹڈ کو بھی ای سی ایل سے اس کا نام نکالے یا بیرون ملک بھیجے. اس کے لیے بھی عدالت ہی کے پاس جو ہے یہ اختیار موجود ہے. آج کم از کم یہ بھی ایک پریزیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے، چیزیں تھوڑی سی کلیئر ہوئی ہیں. چوہان صاحب آپ دیکھیں، آپ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں نا، آپ ہماری تعریف کر رہے ہیں کہ ہم نے جو موو کیا، جو ہم نے پلے کیا، اس سے کم از کم لیگلی کچھ چیزیں. آپ دیکھیں کل آپ کے آصف زرداری صاحب بھی آ جائیں گے، پرسوں آپ کے شرجیل میمن صاحب آئیں گے، ڈے آفٹر ٹمارو جناب آپ کے ڈاکٹر عاصم صاحب آ جائیں گے. شاہ رخ جتوئی جو ہے نا وہ قاتل کہ جو ایک کھرب پتی باپ کا بیٹا، اس طرح کے 7500 جو ہے نا کھرب پتی. سر ہم تو اس کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس میں کم از کم چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. آپ نے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک راستہ، ایک ٹریک جو ہے نا وہ کم از کم سیٹ کیا ہے کہ جس میں جناب ایک قانون کے تحت، ایک ایتھکس کے تحت، ایک ضابطے کے تحت ہی کوئی بندہ جو ہے نا وہ باہر جانے کے پوزیشن میں ہوگا. ٹھیک ہے اس طرح منہ اٹھا کے کوئی نہیں کہہ سکے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. چلیں یہ میٹر جو ہے کسی حد تک ریزالو ہوا، اب حکومت کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ کس حوالے سے سر؟ اسی حوالے سے، اسی میٹر کے حوالے سے اب اسی حوالے سے چلے جائیں گے. دیکھیں میں پچھلے کئی دنوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں. کل آپ کے آج ٹی وی میں سلیم شیخ صاحب نے میرے سے پورا 38 منٹ کا انٹرویو کیا، اس میں میں نے یہ بات رکھی، ہمارا تعلق آصف زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب سے نہیں ہے. ہمارا تعلق پی ٹی جنا نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے نہیں ہے. ہمارا تعلق عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے ہے. ہم عمران خان کے ویژن کو ماننے والے، ہم عدالتوں سے ٹکرانے والے نہیں ہیں، ہم عدالتوں کے ساتھ کنفرنٹیشن رکھنے والے نہیں ہیں، ہم عدالتوں کے ساتھ پلے کرنے والے نہیں ہیں. عدالت جو فیصلہ کرے گی سر آنکھوں پہ، پہلے بھی دیا ہم نے، سر آنکھوں پہ رکھا. ہم نے سرے محل کی طرح اور آپ کے این آر او کی کیس کی طرح، بینظیر بھٹو صاحبہ کے نیکلس کے کیس کی طرح، اس طرح کے چوہان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسما شرازی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسما اس فائدہ اٹھائیے چوہان صاحب کی موجودگی سے، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں ان سے. آسما آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے مجھے. جی چوہان صاحب بھی سن رہے ہیں آپ کو. میں بالکل چوہان صاحب سے بالکل ان کے بڑی عزت کے ساتھ، وہ بالکل اپنے پولیٹیکل جو فکر ہے اس کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ ان کا جو ایک پولیٹیکل ایک لائن ہے. میں نے پہلے ہی یہ بات کہی کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ سیاست کے طور پہ ہر بات کرتی ہیں، گو کہ صحت سے سیاست دونوں نے کی، دونوں جماعتوں نے، پی ٹی آئی نے بھی کی، پی ایم ایل این نے بھی اس حوالے سے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن پی ٹی آئی چونکہ حکومت کے اندر ہے، لہٰذا حکومت پہلے پرائم منسٹر نے بہت ہی ایک اچھا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ مانگیں گے اجازت تو ہم ضرور جانے دیں گے، اگر ہمیں کہا جائے گا ان کے علاج کے لیے ہم ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. لیکن اچانک پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کو یہ معاملہ جو ہے وہ کیبنٹ میں، پھر کیبنٹ کمیٹی میں، پھر بانڈز، پھر آپ نے دیکھا کہ جو سارا کچھ ہے. تو یہ کیوں اتنی بد اعتمادی ہوئی، جبکہ ان کی اپنی حکومت یہ بار بار یہ بات کر رہی تھی کہ حالات جو ہے وہ مختلف ہے اور ان کی صحت بہت تشویشناک ہے. یہ ہم نے تو نہیں کہا، یہ کوئی سلیم
صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ کور کرتے رہے ہیں. یہ تمام چوہان صاحب کو خود پتہ ہے, یہ خود ماشاءاللہ بہت باخبر انسان ہے, وزیر ہے. ان کو پتہ ہے کہ خود ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے کہتی رہی کہ ان کی طبیعت کی صورتحال کیا ہے, تو پھر وہ بتاتی رہی, اپڈیٹ کرتی رہی, اور ہمیں پورا اعتبار اور بھروسہ ہے ان کے اوپر کہ وہ جو بات کرتی رہی. تو وہ وہاں تک تو پھر ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا, اور پنجاب حکومت نے بھی کیا بہت زیادہ. لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان کی ساری رپورٹس کے باوجود اور سارے اسٹیٹمنٹس کے حکومت کے باوجود جو ہے وہ اچانک یہ کہا گیا کہ ہم ECL سے نام نہیں نکالیں گے اور اس کے لیے ہمیں بانڈ چاہیے. تو یہ ایک قابل تنقید بات ہے, اس کے اوپر ضرور تنقید ہوئی ہے, ہو سکتی ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ باقی لوگ بھی آئیں گے, ڈاکٹر عاصم, ابو کاش کے جنرل مشرف بھی ایک یہاں سے بھگوڑے گئے ہیں. ایک شخص جس نے کہ 2 بار پاکستان کے آئین کو توڑا ہے, ایک شخص جس کا اکبر بھٹی کی قتل کے اندر, محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے اندر, سب لوگوں کے قتل کے اندر نام ہے. PMLN نے ان کو جانے دیا تھا, بالکل جانے دیا تھا, لیکن یہ تو تحریک انصاف کی حکومت ہے. انہوں نے تو اس کی جو پوری استغاثہ کی ٹیم تھی وہ فارغ کر دی ہے. تو کیا ان جو احتساب ہے وہ اگر صرف اور صرف وہ بلا امتیاز اگر نہیں ہوگا تو پھر انگلیاں اٹھتی ہیں. تو یہ جی فیاض صاحب ذرا رسپونڈ کیجیے گا. دیکھیں, آسما صاحبہ نے جس اپریہنشن کا اظہار کیا, جس ریزرویشن کا اظہار کیا پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے, ہم نے تو اسی ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پہ, اور پھر جو انہوں نے کہا جی پھر اچانک بانڈ کا شرط کیوں رکھ دی, بانڈ کی شرط اس وجہ سے رکھی, ان کا ٹریک ریکارڈ ہے. اب دیکھیں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب 7 سال خانہ کعبہ میں اور مسجد نبی میں بیٹھ کے انکار کرتے رہے کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا پرویز مشرف سے. 7 سال لٹرلی. پھر اس کے بعد ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے, حسن نواز مفرور, حسین نواز مفرور, علی عمران شہباز شریف صاحب کے داماد مفرور, جناب اسحاق ڈار صاحب سمدھی شریف مفرور, پیشیوں پہ پیشیاں ہو رہی ہیں, عدالتیں آوازیں لگا رہی ہیں, یہ جناب موجود نہیں ہے. یہ جو ٹریک ریکارڈ تھا. اور پھر ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں, آپ کے پروگرام کے اندر بھی کسی نہ کسی نے کہا ہوگا کہ جناب بیگم کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں تو جناب دیکھیں ان کو کتنے قانون سے محبت تھی, یہ واپس آ گئے تھے, ان کا ٹریک ریکارڈ تو بہت اچھا ہے. نہیں, میں پچھلے 2 دن سے یہ چیز کلیئر کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب اس وقت جو آئے تھے وہ جناب اپنی جان بچانے کے لیے آئے تھے. آپ کے احتساب عدالت کا فیصلہ تھا اور ودن ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ تھا جس کے اندر انہوں نے اپیل کرنی تھی ہائی کورٹ کے اندر. اگر وہ نہ آتے تو ان کی پورے کا پورا کیس خراب ہوتا تھا. وہ قانون کی محبت میں یا عدالتوں کی محبت میں واپس نہیں آئے تھے, وہ اپنی جان بچانے کے لیے آئے تھے اور اپنی پوزیشن بچانے کے لیے آئے تھے اور اپنے آپ کو تاحیات اور واحیات مجرم ڈکلیئر ہونے سے بچانے کے لیے آئے تھے. تو آپ وہ والی مثال نہ دیں. باقی ان کا ٹریک ریکارڈ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے ایک مطالبہ کیا جس کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ غیر آئینی یا غیر قانونی ہے. غیر آئینی اور غیر قانونی. مشرف صاحب والا بھی بات رہ گئی, آسمان نے جو کہی, مشرف صاحب کو جناب نون لیگ نے بھیجا تھا, ہم نے تو نہیں بھیجا. ہم اسی پریکٹس سے تو بچنا چاہتے ہیں. جس کنویں میں انہوں نے چھلانگ ماری تھی ہم نے تو نہیں ماری نا, ہم نے تو اس کنویں سے بچنے کی کوشش کی. دیکھیں جو آسما شرازی صاحبہ نے ان کی لیگل ٹیم کے ان کی جو لیگل ٹیم تھی وہی لوگ آپ کے ساتھ بھی ہیں, آپ کی اس میں بھی ہیں. اور بات یہ ہے اگر آپ یہ بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ 5 سال انہوں نے حکومت کی اور 10 سال صوبے کے اندر حکومت کی ہے. کون لوگ تھے ساتھ؟ میں نام گنوا دیتا ہوں, مجھے نام گنوانے کی ضرورت ہی نہیں. اب سارے باخبر لوگ بیٹھے ہیں, سارا دن ٹاک شو کرتے ہیں, سارا دن جناب آپ تجزیے کرتے ہیں اور سارا دن آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں. میرے سے زیادہ آپ کو علم ہے. زاہد حامد سے لے کے امیر مقام سے لے کے جناب آپ کے ساری لسٹ جناب میں ماروی میمن سے لے کے سب کی گنوا دوں. کون لوگ تھے ان کی جو رائٹ اور لیفٹ, ان کے کون لوگ تھے, ان کے ٹیکنوکریٹ کون تھے, ان کے ایکسپرٹس کون تھے, ان کی عدالتوں کے کیس کون چلا. مطلب کہنے کا مقصد یہ چیز نہیں ہوتی کہ فلاں کے ساتھ فلاں تھا. پولیٹیشن تو وہی محسوس ہوتے ہیں نا. فیاض صاحب اس میں تو آپ کے جو حلیف ہیں وہ بھی ایک چودھری شجاعت حسین کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے کہ کلنک کا ٹیکہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے, اس سے بچا جائے. آپ کے حلیف جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ سیاست نہ کی جائے. اب بات ختم ہوگی, عدالت نے فیصلہ دے دیا, ہم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا.